سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے ہی بہترین انداز میں حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ اپنے خطاب نایاب سے آپ سب کی محبت بھری سماعتوں کی دہلیز پر اپنا سکہ جمائے ہوئے تھے اور اشاروں میں سمجھا رہے تھے کہ چاولوں کے سبھی دانے نہیں دیکھے جاتے، چاولوں کے سبھی دانے نہیں دیکھے جاتے، ہو محبت تو گھرانے نہیں دیکھے جاتے، ہو محبت تو گھرانے نہیں دیکھے جاتے، اور صرف محسوس کرو ہم کو زمانے والوں، ہم فقیروں کے خزانے نہیں دیکھے جاتے، ہم فقیروں کے خزانے نہیں دیکھے جاتے۔ شاعر لکھتا ہے کہ یہ سچ ہے زندگی صدر رشک جنت ہونے لگتی ہے، حبیب کبریا کی جب عنایت ہونے لگتی ہے، یہ سچ ہے زندگی صدر رشک جنت ہونے لگتی ہے، حبیب کبریا کی جب عنایت ہونے لگتی ہے، اور کوئی گمنام بھی جب میرے نبی کا ذکر کرتا ہے، جہاں میں چاروں جانب اس کی شہرت ہونے لگتی ہے، جہاں میں چاروں جانب اس کی شہرت ہونے لگتی ہے۔ حضرات محترم، آج کل کچھ لوگوں کو تو اس بات سے بھی الرجی ہے کہ سنیوں کے جلسے میں نبی کی نعت ہی ہوتی رہتی ہے، یہ جلسہ کرتے ہیں تو شاعروں کو ہی بلاتے رہتے ہیں، نعت ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرات، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا اگر دلوں میں عشق رسول پیدا کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دلوں میں عشق رسول پیدا کرنا ہو تو کسی بہترین نواز کے مالک قاری سے قرآن پاک کی تلاوت کو سنیں، اسے سننے سے دلوں میں عشق رسول پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کسی بہترین نواز کے مالک سے نبی کی نعت کو سنیں، اسے سننے سے بھی دلوں میں عشق رسول پیدا ہوتا ہے۔ حضرات، اعتراض کرنے والا پھر اعتراض کرتا ہے کہ یہ تو اعلیٰ حضرت کی بات بتائی ہے، اس میں قرآن کہاں ہے، حدیث کہاں ہے؟ تو حضرات، میں آپ کو بتاتا چلوں، نبی کی نعت کا سلسلہ صرف سرکار اعلیٰ حضرت کے زمانے سے ہی نہیں، صرف 100 سال سے ہی نہیں، بلکہ 1400 سال پہلے سے نبی کی نعت کا سلسلہ چلتے آ رہا ہے۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے بارگاہ مصطفیٰ ہوا کرتی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر رحمت کو بچھا دیا کرتے تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ کھڑے ہو کے نبی کی نعت پڑھا کرتے تھے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرات، نبی کی نعت کا سلسلہ یہی نہیں رکتا ہے، جب یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے تو کربلا شریف کی سرزمین پر پہنچتا ہے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے روضہ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہا تھا، ان الفحار حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ حضرات، نبی کی نعت کا سلسلہ یہی نہیں رکتا ہے، جب یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے، علامہ موسی علیہ رحمہ کہتے ہیں، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرات، نبی کی نعت کا سلسلہ یہی نہیں رکا ہے، جب یہ سلسلہ اور آگے بڑھا ہے تو علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات، نبی کی نعت کا سلسلہ یہی نہیں رکتا ہے، جب یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے تو ہندوستان کی راجدھانی دہلی کی سرزمین پر پہنچتا ہے تو محبوب الہی کے خلیفہ حضرت امیر خسرو نے کہا تھا، نمی دانم چه منزل بود شب جائے کے من بودم، محمد شم محفل بود شب جائے کے من بودم، محمد شم محفل بود شب جائے کے من بودم۔ حضرات، نبی کی نعت کا سلسلہ یہی نہیں رکا ہے، جب یہ سلسلہ اور آگے بڑھا ہے تو شیخ سعدی سرادی فرماتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ حضرات، نبی کی نعت کا سلسلہ یہی نہیں رکا ہے، جب یہ سلسلہ اور آگے بڑھا ہے اور آگے بڑھا ہے، حضرت حسان بن ثابت سے ہوتا ہوا حسان الہند امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو میرے آقا اعلیٰ حضرت اچھے رضا پیارے رضا امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت اپنے قلم کو عشق کی روشنائی میں ڈبوتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان
وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ہمیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات محترم، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہ جائیں۔